والے نے کہا کھیت سے، اتنے بڑے سخی تھے قاری صاحب نے کہا کھیت سے ایک دانہ نہ لائے اپنے گھر، کھیت سے ایک دانہ نہ لائے اپنے گھر، گاؤں والے ہی سب دانہ ڈھوتے رہے۔ اتنے بڑے سخی تھے، انہوں نے مثال دی، دوسرے شاعر نے گرا لگائی اسی ڈبکی پر، کہا میل دل کا کسی نے بھی دھویا نہیں، بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے رہے۔ میل دل کا کسی نے بھی دھویا نہیں، بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے رہے۔ ارے یار اگر میل دل کا دھل جاتا تو آج ہندوستان کے یہ حالات نہیں۔ آج گنگا جمنی تہذیب کو جس طریقے سے تماشا بنایا، ابھی کل جمعہ میں دیکھا اپنے دہلی کی تقریب میں، میل دل کا کسی نے بھی دھویا نہیں، بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے رہے۔ تو یہ تو یہاں کی گنگا ہے۔ بہرحال جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ بحر نور میں غوطہ لگا، اور غوطہ لگانے کے بعد جب وہ فرشتہ باہر نکلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتے اپنے نوری پروں کو جھاڑ دیں۔ اب جھاڑنے کا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی تالاب کے کنارے، کسی نالے کے کنارے بطخ کو یا مرغی کو یا مرغے کو کہ وہ پانی میں اگر چلا جائے تو باہر نکلنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور جب جھاڑتا ہے تو اس سے نہ جانے کتنے قطرے باہر نکلتے ہیں، بے شمار قطرے۔ یہاں تک کہ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ ارے زبیر بھائی اس کو آپ گن لیجیے، تو زبیر بھائی کہیں گے ایسا ہے بھیا تمہیں نہ ہم سے گن لو چاہے 100 روپیہ لے، کون گنے گا بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ بڑی دقت ہو جائے گی گننے میں۔ تو بہرحال بطخ یا مرغ باہر نکلے پانی میں غوطہ لگانے کے بعد تالاب یا نالے میں، اس کے بعد پر کو جھاڑے تو نہ جانے کتنے قطرات ٹپکتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل جب بحر نور میں نور کا فرشتہ غوطہ لگانے کے بعد باہر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو نہ جانے کتنے قطرات اس کے پروں سے باہر نکلتے ہیں، اور جتنے قطرات باہر نکلتے ہیں اللہ اپنے کرم سے ان تمام قطرات کے ذریعے ہر ایک قطرے کے ذریعے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور جب فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو رب کائنات ان تمام فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اے فرشتوں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جس بندے نے میرے محبوب کی شان میں درود پاک پڑھا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک تم اس کے لیے دعائیں مغفرت۔ بھیا مائک والے تھوڑا اس کا ایگو کو کم کر دو تاکہ آوازیہ سمجھ میں آئے، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا آواز گونج رہی ہے، یہ سب شاعروں کے بس کی بات ہے۔ ابھی قاری صاحب قبلہ جب تشریف لائیں گے بہت ہی شاندار کلام پڑھتے ہیں قاری اظہر صاحب قبلہ پرتاپ گڑھی، آپ کے پرتاپ گڑھ کو پورے ہندوستان میں ان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی ضرورت پڑے گی، ابھی صاف آواز ہونی چاہیے۔ حضرات کرام، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہمیں ایک آل رسول کا خطاب سننا ہے، ان کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، اور مفتی صاحب کے بلا بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی خطاب آپ کو سننا ہے، درمیان میں ہمارے زبیر بھائی کا کلام سننا ہے جو کہ آپ کے علاقے کے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب قبلہ کا کلام اور حضرت کا خطاب۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ پروگرام ٹائم پر شروع ہوا ہے، ٹائم پر ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کہا جائے کہ کسی کی کرامت کیا ہے تو کسی کی بظاہر کرامت وہ نہ ہو، لیکن اگر وہ شریعت پر استقامت اس کی ہے تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ورنہ آج کل تو تماشا بن گیا ہے، اب کوئی اگر ڈھونگی بابا بھی کوئی چیز دکھا دے چمتکار یا کسی نئی چیز کا کر دے آوشکار تو اس کی بنیاد پر اس کو ولی نہیں کہا جائے، بلکہ یاد رکھیں جو شریعت پر پابند ہوتا ہے حقیقت میں وہی ولی ہوتا ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غوث پاک کہ اگر وہ آسمان کی بلندی پر تمہیں اڑتا ہوا بھی نظر آ جائے، لیکن اگر وہ فرائض کا پابند نہ ہو، وہ شریعت کا پابند نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو اس کے اندر، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہوتا ہے قسم خدا کی ان کی شان تو بڑی نرالی، ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ انہیں وہ پاور عطا کرتا ہے۔ یاد آپ نعیم الاولیاء کانفرنس میں آئے ہیں تو یاد رکھیں، آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا